السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات پڑھے محمد وآلہ 1442 ہجری کے عشرہ ماہ اذا کی مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں آپ حضرات آج 7ویں مجلس میں شریک ہیں 12 صادقین کے عنوان سے سلسلہ گفتگو جاری اور ساری ہے اور ہم اس بات پر غور و فکر کر رہے ہیں کہ قرآن نے 12 کے بارے میں کیا کہا اور حدیث نے 12 کے بارے میں کیا کہا پروردگار عالم نے جہاں پر ہدایت کے سلسلے کی بات کی ہے تو وہاں خود بصراحت سورہ انبیاء میں اور سورہ قصص میں 2 قسم کے اماموں کا تذکرہ کر دیا اور کہا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں آج بہت تیزی سے اور بہت زیادہ مجھے کچھ باتیں کرنا اس لیے چاہتا ہوں آپ سب میرا ساتھ دیتے جائیں گے تاکہ میں تیزی سے آگے بڑھ جاؤں کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ہم میں کچھ ایسے امام ہم نے قرار دیے ہیں کہ جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا امر ان تک پہنچا ہے کہ ہدایت کرو سلامت ہے یعنی ہم نے انہیں کہا ہے کہ ہدایت کرو یعنی اب تیسرا رخ یہ آ گیا یعنی ہم نے انہیں امام بنایا ہے ہم نے انہیں امام بنایا یہیں سے بات واضح ہو گئی کہ کچھ امام وہ ہیں جو اللہ بناتا سورہ انبیاء وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا انہی میں سے کچھ ایسے امام ہیں کہ جنہیں ہم نے اپنے امر سے ہدایت کے لیے مقرر کر دیا ہے اور پھر دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا ایک اور مقام پر سورہ قصص میں کہتا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ اور انہی میں سے کچھ ایسے امام بنے ہوئے ہیں جو جہنم کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں یعنی امام 2 قسم کے ایک امام جنت ایک امام جہنم اب انسان کو عقل دی ہی اس لیے گئی ہے کہ دنیا میں رہ رہے ہو کم از کم یہ تو پہچانو کہ امام جنت کون ہے امام جہنم کون ہے
یہ عقل اس لیے استعمال کرو، یہ عقل اس لیے استعمال کرو تاکہ جنتوں کی طرف جا سکو، اس لیے کہ آئے بھی تو جنت ہی سے ہو۔ نہیں، جملہ محفوظ نہیں کیا۔ ارے باپ جہاں سے آتا ہے تو بیٹا بھی تو وہیں سے آئے گا۔ تو انسانوں کا باپ آدم جنت سے آیا ہے زمین پر، تو جانا بھی تمہیں جنت ہی میں ہے۔ لیکن اب جب دنیا میں آ گئے تو جنتوں کا راستہ بھٹک گئے، اس لیے کہ شیطان آ گیا، عقل پر غالب آ گیا، اس نے بات جو ہے وہ مخلوط کر دی، راستہ مخلوط کر دیا۔ اب انسان کی عقل ایک دو راہے پہ کھڑی ہے کہ یہ جنت ہے یا یہ جنت ہے، یہ جنت ہے یا یہ جنت ہے، یہ امام جنت ہے یا یہ امام جنت ہے۔ تو اب کہا کہ اس لیے ہم نے تمہاری عقل کو سیقل کیا ہے امامت کے دعووں سے، کہ ہم نے دو قسم کے امام رکھے ہیں، ایک امام جنت، ایک امام جہنم۔ تمہارے لیے پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے، جو خود کہہ دے کہ میں جوانان جنت کا سردار ہوں وہی امام جنت ہے۔ تو دو قسم کے امام، ایک وہ کہ جو اللہ کے امر سے ہدایت کرے، جب اللہ کے امر سے ہدایت کرتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ کا امر اس پر اترتا ہے۔ خدا کے لیے جملہ محفوظ کرے، یہدونا بامرنا، ہمارے امر سے ہدایت کرتے، یعنی اللہ کا امر ان پر اتر رہا ہے۔ تو اب تلاش کرو وہ اولی الامر کون ہے؟ جی ہاں، سلامت ہے۔ تلاش کرو کہ وہ اولی الامر کون ہیں جن پر اللہ کا امر اتر رہا ہے اور وہ اللہ کے امر سے ہدایت کر رہے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ کدھر کدھر یہ گوشے پھیلے ہوئے ہیں، میں ایک مقام پر آپ کو دو قسم کے امام دکھا دیتا ہوں، اور اتنا صحیح مجمع بیٹھا ہے کہ فوراً آپ وہاں پہنچ جائیں گے، پہلا لفظ کہوں گا آپ پہنچ جائیں گے۔ ایک ہی مقام پر دو قسم کے امام، ایک امام جنت، ایک امام جہنم۔ امام جنت وہ کہ جو اللہ کی طرف سے بنے، امام جہنم وہ کہ جو خود بن جائے۔ اب سنو، پہلا لفظ کہوں گا سمجھ جاؤ گے۔ ایک امام جنت موسیٰ اور اس کے سامنے فرعون، سمجھے آپ؟ موسیٰ اللہ کے امر سے ہدایت کرنے والے، اور فرعون خود ساختہ خدا۔ موسیٰ وہ کہ جو جنت کی طرف لے جائیں اللہ کے امر سے، اور فرعون وہ جو پوری قوم کو جہنم کی طرف لے جائے۔ فرعون نے کبھی اعلان نہیں کیا تھا کہ مجھے مانو تو میں تمہیں جہنم کی طرف لے جاؤں گا، یہ نہیں کہا تھا۔ ہر انسان جو قائد بنتا ہے، سربراہ بنتا ہے، رہبر بنتا ہے، امام بنتا ہے، جو بھی بنتا ہے، وہ یہ کہہ کے نہیں بنتا کہ میرے پیچھے آؤ میں تمہیں جہنم کی طرف لے جاؤں گا، نہیں، اس کا دعویٰ ہی یہ ہوتا ہے کہ میرے پیچھے آؤ میں راہ راست پر لے جاؤں گا۔ اب انسان تلاش کرے کہ کون صراط مستقیم والا ہے اور کون صراط شیطان والا ہے۔ تو اب دونوں چل رہے تھے، موسیٰ کی قوم موسیٰ کے ساتھ، فرعون کی قوم فرعون کے ساتھ۔ بھائی یہی سے سمجھ لے تو مجھے اتنی دیر نہیں لگے گی، مجھے بہت تیزی سے آگے بڑھنا ہے۔ بھائی ایک منظر ہے کہ موسیٰ کی قوم موسیٰ کے ساتھ ہے اور فرعون اپنی قوم کے ساتھ ساتھ موسیٰ کی قوم کے پیچھے ہے تاکہ انہیں گرفتار کرے، ہے نا؟ پورا منظر نامہ یاد ہے۔ اور جناب موسیٰ کی قوم آگے آگے ہے اور فرعون کی قوم پیچھے پیچھے ہے۔ امام موسیٰ ہے حق والے اور فرعون ہے جہنم والا۔ امام حق کے ساتھ جو قوم ہے وہ حق پر ہے، پہلے بتاؤ ہاں یا نہیں؟ اور وہ جو فرعون ہے جو امام جہنم ہے اس کے ساتھ جتنی قوم ہے وہ باطل پر ہے، یعنی طے ہوگا کہ امام کون ہے۔ اللہ اکبر بھائی، اسی لیے کہہ دیا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر کسی کو فیصلے کے لیے نہیں بلائیں گے، ہم امام کو بلا لیں گے۔ امام جنت والا ہوگا تو قوم جنت والی ہوگی۔ توجہ فرما رہے نا، میرے ساتھ ہے سب کے سب۔ چلا اب منظر نامہ یہ ہے کہ موسیٰ، جناب موسیٰ علیہ السلام اور وہ امام بن کے آگے ہیں، قوم ان کے ساتھ ساتھ ہے، اور فرعون اپنی قوم کا امام بن کے پیچھے ہے اور اس کی قوم ساتھ ساتھ ہے۔ آگے پہنچے، سامنے دریا آ گیا، نیلگوں دریا، ایک ناپیدا کنار دریا، چاروں طرف کچھ اور نہیں سوائے دریا کے، اور پیچھے فرعون اور اس کی قوم، اور وہ اسلحے سے لیس کہ اب یہ ہمارے ہاتھ میں آئے تو ہمیں قتل کر دے۔ جناب موسیٰ کی قوم نے پلٹ کے جناب موسیٰ سے کہا، موسیٰ، قرآن کی آیتیں، موسیٰ تم نے تو ہمیں ہلاک کر دیا، آگے جائیں تو موت، پیچھے جائیں تو موت۔ اس کا مطلب ہے ضروری نہیں ہے کہ قوم کا ہر فرد امام پر ویسے ہی یقین رکھے جیسے سلمان و ابو ذر رکھتے تھے۔
शक नहीं आना है, इमाम पर शक नहीं आना है और ना इमाम पर एतराज करना है। अगर ये समझ गए हो कि इमाम अल्लाह के अम्र से हिदायत करता है, तो जो अल्लाह के अम्र वाला इमाम हिदायत करे उस पर मिन्न अमल वैसे ही करना है, एतराज नहीं करना है। मूसा तुमने तो हमें हलाक कर दिया, आगे जाए तो मौत, पीछे जाए तो मौत, अब मुझे बताओ हुआ क्या? हुआ क्या? अब चूंकि अल्लाह के अम्र से हिदायत कर रहे थे जनाब मूसा, तो अल्लाह ने मूसा को तन्हा नहीं छोड़ा, नजात का इंतजाम दे के मूसा को भेजा था और नजात का इंतजाम था। मूसा साहिबे मोजज़ा बनाकर भेजे गए, इसको कहते हैं अल्लाह का अम्र। अम्र का मतलब यह है कि अल्लाह जिसको अपनी मर्जी से अपने अम्र से इमाम बनाता है, अल्लाह उसे खाली हाथ नहीं भेजता। समझे इस बात को? अल्लाह उसे खाली हाथ नहीं भेजता, उसे मोजज़ात देकर भेजता है, इख्तियार देकर भेजता है, इक़्तिदार देकर भेजता है, तसर्रुफ देकर भेजता है। तो जनाब मूसा को भी खाली हाथ नहीं भेजा था, जनाब मूसा के पास मोजज़ात थे, वो खुद उनके अपने नहीं थे, अल्लाह के दिए हुए थे। यही हम 1400 बरस से कह रहे हैं कि इन 14 के पास जो कुछ है अल्लाह का दिया हुआ है, जो कुछ है अल्लाह का दिया हुआ है। तो अब जनाब मूसा को अल्लाह ने तन्हा नहीं छोड़ा, इसलिए कि जनाब मूसा ने अल्लाह के अम्र से हिदायत की है और अल्लाह के बनाए हुए इमाम है, तो इसलिए कहा मूसा परेशान ना हो, दरिया पे असा मारो, रास्ता बना, बना के नहीं बना। जनाब मूसा आगे, मूसा की कौम पीछे। सवाल एक ये है, और ज़हीन आदमी हो, ज़हीन मजमा है, आगे पीछे दाएं बाएं सब के सब जितने लोग बैठे ज़हीन है। मेरा पहला सवाल का पहला लफ्ज आप समझते ही समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जनाब मूसा आगे, जनाब मूसा की कौम पीछे, और ये जनाब मूसा की जो कौम है ये सब के सब जनाब मूसा पर ईमान रखती है, तभी तो साथ है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या जनाब मूसा की कौम में सब के सब सच्चे थे? अरे आप समझे नहीं, सामरी भी तो उन्हीं में से था, मुनाफिक था ना, साथ था। लेकिन चूंकि मूसा के साथ था तो इमाम नजात याफ्ता हुआ, तो कौम भी नजात याफ्ता हो गई। कोई समझा, कोई नहीं समझा? मूसा पूरी कौम को बचा ले गए, इसलिए कि इमाम जन्नत है। और साथ में अगर कौम के पास कुछ कमी है या कुछ ज्यादती है तो इमाम की वजह से कौम बच जाए, ऐसा तो इमाम हो। जनाब मूसा के साथ सबके सब नेक नहीं थे, कुछ दिल में कुछ, जबान पे कुछ। अभी इसी पर आ जाऊं तो पूरा वक्त इसी पे सर्फ हो जाए, पूरा वक्त इसी पे सर्फ हो जाए। लेकिन आप जहन में रखा करें, ये गोशे में पिछली तमाम अशरों में कहीं ना कहीं अर्ज कर चुका हूं कि जनाब मूसा की कौम कैसी थी, और उस तमाम तर तफसीलात को बरूए कार लाते हुए मेरे जुमले को आपने समाप्त फरमाया है कि सब के सब अच्छे नहीं थे, सब के सब मुकम्मल नेक नहीं थे, सब के सब मुकम्मल सच्चे नहीं थे। कभी कभी झूठ भी बोलते होंगे, कभी कभी चोरी भी कर लेते होंगे। सामरी ने तो आगे बता ही दिया कि उसने बछड़ा बना लिया, और वो भी साथ था जनाब मूसा के। लेकिन चूंकि मूसा नजात याफ्ता थे तो सामरी भी साथ साथ पार कर गया। और फिरौन, उसकी कौम में कुछ सच्चे भी तो होंगे, समझ गए हो तो बताया करो ना। फिरौन की कौम में कुछ सच्चे भी तो होंगे, कुछ नेक भी तो होंगे, लेकिन वो डूब गए, इसलिए कि इमाम डूब गया। जब इमाम डूबता है कौम डूब जाती है। तो जो फरमा रहे हैं आप, तो अब दो किस्म के इमाम अल्लाह ने करार दिए हैं। जैसे कि अंबिया हैं कि अंबिया अल्लाह की तरफ से इकरार लेकर आते हैं, खबर लेकर आते हैं, और जब नबी आया तो नबी आता ही नबी है, नबी पैदा ही नबी होता है। और एक नबी ने तो आगे ऐलान कर दिया कि इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब व जअलनी नबिया। जनाब मूसा ने, जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आते ही कहा कि मुझे अल्लाह ने नबी पैदा किया, मुझे अल्लाह ने नबूवत दी है। अभी अभी आए हैं जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा की आगोश में, और आते ही कह रहे हैं कि मुझे अल्लाह ने नबूवत अता की है, मैं अब्दुल्ला हूं, इब्नुल्लाह नहीं। पहला ऐलान कर दिया और आते ही कहा कि मुझे अल्लाह ने नबूवत दी है। तो ईसा अपनी माँ की आगोश में आते ही नबी हों, और ये ईसा जिस मुस्तफा की वजह से हो वो 40 बरस का नबी बने।
تو نبوت بھی اللہ کی طرف سے، نبوت بھی اللہ کی طرف سے، نبی آتا ہی نبی ہے، اس لیے کہ نبی امام ہوتا ہے، امام یعنی رہبر، قائد، سربراہ، آگے آگے لیڈ کرنے والا، امام اس کو کہتے ہیں کہ آگے آگے رہے، تو نبی بھی امام ہوتا ہے یعنی آگے آگے رہتا ہے، قوم پیچھے رہتی ہے۔ تو اب مشہور مقولہ بھی ہے اور حدیث بھی ہے کہ النبی کے نبی کے لو کان صبیا، نبی اس وقت بھی نبی ہوتا ہے جب بچہ ہو، جب جھولے میں ہو، الامام اماما لو کان غلاما، اور امام اس وقت بھی امام ہوتا ہے جب گھٹنیوں چل رہا ہو، کب بچپن میں ہو تب بھی امام ہوتا ہے، اس وقت امام ہوتا ہے، اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ 40 برس کے بعد پھر اسے ہدایت نصیب ہو تو لوگ کہہ سکے 40 برس آپ ہماری ہی طرح تو رہے، اللہ کے لیے سمجھے تو الامام اماما لو کان غلاما، امام اس وقت بھی امام ہوتا ہے جب بچہ ہو، جب گھٹنیوں چل رہا ہو، جب بچپنے کی منزل پر ہو، اس وقت بھی امام۔ تو جیسے نبی بولنے کی صلاحیت رکھے ویسے ہی وہ امام کے جو رہبر قرار دیا گیا ہے وہ بھی بولنے کی صلاحیت رکھے، اور وہی اوصاف، وہی معجزات، وہی اختیارات، وہی اقتدار کہ جو نبی لے کر آئے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کے تقسیم میں کوئی تقصیر نہیں ہے، کاش کہ جملہ سمجھ لیا جاتا، اللہ کے ہاں معجزات، اختیار اور اقتدار کی تقسیم میں کوئی تقصیر نہیں ہے۔ ہاں تقصیر صرف اس وقت ہوتی ہے کہ قوم کے مزاج کے مطابق اللہ معجزات عطا کرتا ہے، یہ پھر ایک الگ موضوع ہے، یہاں پہ آپ کو لانا نہیں ہے۔ تو اللہ جب دیتا ہے تو اپنی حیثیت، اپنے مرتبے کے مطابق دیتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اس طرح نہ مانگے کہ پروردگار مجھے یہ دے دے۔ دیکھیے ہمارے یہاں کے بہت بڑے عالم گزرے، آغا مرشی نجفی، انہوں نے اپنے وصیت نامے میں اکثر باتیں بھی لکھی، انہوں نے اپنے بیٹے کے بعض اوقات یہ وصیت بھی کی کہ جب بھی دعا مانگنا تو اس انداز سے مانگنا کہ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد وان تفعل بی ما انت اہلہ ولا تفعل بی ما انا اہلہ، پروردگار مجھے وہ عطا کر جس کا تو اہل ہے، وہ نہیں جس کا میں اہل ہوں۔ تو اللہ اپنی اہلیت کے مطابق عطا کرتا ہے، اور وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ سب کچھ دے دیتا ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی۔ تو الامام اماما لو کان غلاما، امام امام ہوتا ہے کہ جب بچہ بھی ہو، تو جب بچہ ہو کے امام ہے تو ہر دور میں امام ہے، ہر دور میں امام ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں پہنچا اور اپنے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچا، بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں گیا اور میں اس لیے گیا کہ میرے چھٹے امام کیا 7ویں امام کی ولادت ہوئی، اور ابھی میرا 7واں امام جھولے میں تھا، میرے ساتھ ہیں چلے گئے، کہیں سب ہے نا بیٹھے ہوئے، امام کا تذکرہ ہو رہا ہے، 7ویں منزل ہے اور کل 2 منزلیں میرے پاس رہ گئی، اور اس میں مجھے 12 کا تذکرہ سمیٹنا ہے، اس لیے میرے ساتھ ساتھ رہیے گا، اور میں مختصر سی گفتگو کرتا ہوا آگے بڑھوں گا تاکہ اپنے دائرے وقت میں گفتگو کامل ہو جائے۔ کہ جھولے میں کاظم ہے، کاظم کا مطلب سمجھتے ہو؟ جو اپنے غصے پہ قابو پائے، اس کے سامنے کوئی اس کی حکم عدولی کرے اور اسے غصہ نہ آئے۔ پوچھو نا جناب کاظم سے، پوچھو یہ کظم سیکھا کہاں سے کہ حق چھن جائے پھر بھی نہ بولو؟ بھائی فضائل پڑھ رہا ہوں، یہ کظم غیظ کہاں سے سیکھا کہ سامنے غصے والی چیز ہو، جلال والی چیز ہو اور جلال نہ آئے، جلال کو جمال میں بدل دیا جائے؟ کہاں سے سیکھا؟ کہا جہاں سے آئے ہیں وہاں سے سیکھا۔ فرعون، شداد، نمرود تینوں اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ بنے، اللہ کو غصہ نہیں آیا۔ توجہ ہے؟ یہ کظم غیظ جس مدرسے سے آئے ہیں وہاں سے سیکھ کر آئے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے امر سے ہادی بنایا، اپنے امر سے امام بنایا۔ جھولے میں لیٹا ہے میرا 7واں امام، میرے یہاں کے ہر مکتب کے ہر راوی نے لکھی ہے روایت، اس لیے اپنے گھر کی روایت گھر میں پڑھ رہا ہوں اور دلائل پہلے دے چکا ہوں، اور مسلسل میری پہلی دوسری تقریر میں سارے حوالے ہیں علماء اہل سنت کے جنہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ 12 امام یہی ہے۔ پہلی دوسری تقریر میری سننی جائے اور میری ہر تقریر ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہے۔ اب اس سے تقریر آگے بڑھ رہی ہے۔ 7واں امام جھولے میں لیٹے، ابھی ابھی ولادت ہوئی ہے، مبارکباد دینے کے لیے آ گئے۔ میں نے امام صادق کو سلام کیا، انہوں نے جواب سلام دیا اور کہا جاؤ فلاں بن فلاں اپنے آنے والے امام کو سلام کرو۔ بھائی
ایسے سنیں گے تو تقریر کیسے آگے بڑھے گی؟ آخری آدمی تک چاہتا ہوں میرا ساتھ دیتے رہنا. کہا کہ جاؤ اپنے آنے والے امام کو سلام کرو. جھولے میں میرے امام کاظم تشریف فرما تھے, چھوٹے سے تھے, اور میں آگے بڑھا, میں نے سلام کیا, اور مجھے میرے آنے والے کاظم امام نے جواب سلام دیا. اور میرے یہاں 2 دن پہلے ایک بچی کی ولادت ہوئی تھی. فوراً کہا کہ جاؤ بچی کا نام بدلو, وہ نام اللہ کو اچھا نہیں لگتا. الامام امام لو کان غلاما, امام ہوتا ہے جس وقت بچہ ہو, جھولے میں بھی ہو. تو یہ تسلسل ہے 12 صادقین کا, کہ جہاں ہر راوی نے لکھا کہ پیغمبر نے کہا میرے یہاں کے سب محمد, اولنا محمد, وآوسطنا محمد, وآخرنا محمد, وکلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد, بیچ کا بھی محمد, آخر بھی محمد, کل کے کل محمد. اس لیے کہ محمدیت کو آگے بڑھنا ہے, یعنی صداقت کو آگے بڑھنا ہے, سچائی کو آگے بڑھنا ہے. اور دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے لا الہ الا اللہ. اس سے بڑا کوئی سچ نہیں, لا الہ الا اللہ. اور یہ سچ اس وقت تک کامل نہ ہو جب تک محمد رسول اللہ نہ مل جائے. اور محمد الرسول اللہ والا سچ اس وقت تک کامل نہ ہو چلا میرا 8واں امام علی رضا علیہ السلام. کیسے درود پڑھنا ہے, صبح کا وقت ہے, مل کے بابا سے بلند درود پڑھو محمد و آل محمد پر. چلا میرا 8واں امام, رسول کا 8واں وارث, 8واں صادق, مدینے سے چلا, جانا ہے خراسان, جانا ہے توس. بلایا ہے بادشاہ نے, فرق یہ ہے 2 بادشاہوں میں, یہ بھی بادشاہ وہ بھی بادشاہ. روک دیا جملہ میں نے. دربار ہے خلیفہ کا, سمجھ جانا کس خلیفہ کا دربار ہے, بنو عباس کے خلیفہ کا دربار ہے. اور ایسے میں میرے 7 امام موسی کاظم علیہ السلام دربار میں موجود ہے, اور گفتگو ہو رہی ہے. تو اس نے جلال کے عالم میں کہا میں نے یہ سنا ہے کہ آپ پوشیدہ طور پر بیعت لے رہے ہیں. اب دیکھنا, یہ ہے امام, اور یہ امام اب وارث شجاعت علی ہے, اس سے پہلے وارث شجاعت زہرا بھی ہے. کہ میں نے سنا ہے کہ آپ پوشیدہ طور پر بیعت لے رہے ہیں. امام نے ایک بار جلال کے عالم میں کہا مجھے کھلے عام بیعت لینے سے کون روک سکتا ہے جو میں پوشیدہ طور پر بیعت لوں. جی آپ سلامت. کھلے عام بیعت لینے سے کون روک سکتا ہے جو میں پوشیدہ طور پر بیعت لوں. ہم ایسے بیعت نہیں لیا کرتے. کہ یہ بتائیے کہ آپ کو کس بات پر زام ہے. بادشاہ میں بھی ہوں, بادشاہ آپ بھی ہیں, کا فرق ہے. تو جسم کا بادشاہ ہے, میں دلوں کا بادشاہ ہوں. تو جسم کا بادشاہ ہے, میں دلوں کا بادشاہ ہوں. کہ کس بات پر آپ کو فخر ہے. آپ بھی رسول کی اولاد, ہم بھی رسول کی اولاد. سمجھ گئے نا بنو عباس, آپ بھی رسول کی اولاد, ہم بھی رسول کی اولاد. کا فرق ہے جب محشر میں رسول اللہ سامنے آئیں گے تو تو انہیں چچا کہہ کے اور میں انہیں باپ کہہ کے مخاطب کروں گا. توجہ فرما رہے ہیں. کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں اب سوچ رہا ہے دل میں, غلام بھی ساتھ میں. کہا کہ اب جو حج کا موقع آ رہا ہے تو میں سب کے سامنے, پوری امت مسلمہ کے سامنے آپ سے بڑے مشکل ترین سوال کروں گا, اور اگر آپ نے جواب نہیں دیا تو وہیں پر حج کے دوران کعبے کے نزدیک آپ کو ذبح کروا دوں گا. تو غلام کہنے لگا کہ امیر بات یہ ہے کہ غلط بات ہے, کعبے کے جوار میں کسی کا خون نہیں بہایا جاتا, ایسا نہ کرو. امام ہنسنے لگے. تو کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا اس لیے ہنس رہا ہوں کہ یہ سوچ رہا ہوں کہ خلیفہ زیادہ احمق ہے کہ اس کا غلام. توجہ فرما رہے. تو اب چلا میرا امام علی رضا, بادشاہ نے بلایا, وہاں سے جسم کے بادشاہ نے بلایا, یہاں سے روحوں کا بادشاہ چلا جس کی آج تک روح پر حکومت ہے کہ نہیں؟ بولو, ہے نا تمہارا بادشاہ علی رضا؟ آج تک دلوں پر حکومت. چلے وہاں سے, اور بسط شان سواری چلی. رسول کا 8واں وارث جا رہا ہے اور اماری پر سوار ہے. میں نے کہا نا کہ لا الہ الا اللہ اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک محمد رسول اللہ شامل نہ ہو جائے. اور اب محمد رسول اللہ کی شرط کیا ہے یہ بتا رہا ہوں.
سننا سب، چلے وہاں سے اور بس شان ہماری میں بیٹھ کر چلے، سفید ناقہ، سفید ہماری، سفید پردہ پڑا ہوا اور عرش اعظم کا باسی بیٹھا ہوا۔ ایسے سنو گے تو پھر کیسے بات آگے بڑھے گی؟ چلے پہنچے نیشا پور، سواری پہنچی، 24,000 راویان حدیث نے گھیر لیا، 24,000 راویان حدیث پہلے سے استقبال و احترام رضا کے لیے کھڑے ہوئے تھے کہ رسول کا وارث آ رہا ہے، رسول کا وارث آ رہا ہے۔ 24,000 راویان حدیث، امام کی سواری رکی، رکنے کے بعد آواز دی سب نے کہ یا فرزند رسول اللہ، یبن رسول اللہ، یبن رسول اللہ، ذرا جمال رسالت تو دکھائیے، جمال رسالت دکھائیے۔ ایک بار ہماری کا پردہ ہٹا، امام نے چہرے سے تحت الحنک ہٹائی، اب جو روئے رسالت پر نظر پڑی، ہائے ہائے ہائے، بے اختیار سارے راویوں کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے، آنسو بہنے لگے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب حسن نظر آتا ہے تو عشق رونے لگتا ہے۔ اب ہم سے نہ پوچھنا کہ ہم روتے کیوں ہیں، کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جب حسن اپنے بام کمال پر ہوتا ہے تو عشق کی آنکھیں چھلک جاتی ہیں۔ 24,000 راویان حدیث، سب کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم۔ یہ جملہ بھی بڑا محفوظ کرنے والا تھا۔ 24,000 راویان حدیث، سب کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم کا جمال امامت دکھائیے، روئے امامت کی زیارت کی، رونے لگ گئے۔ ہماری کا پردہ گر گیا، پھر آواز آئی یبن رسول اللہ، کچھ ارشاد فرمائیے، کوئی حدیث۔ امام نے ایک بار پھر ہماری کا پردہ ہٹا اور پھر ارشاد فرمایا، اور جیسے ہی امام بولنے لگے قلم تیار ہو گئے کاغذ پہ چلنے کے لیے۔ 24,000 قلم کاغذ پر چل رہے تھے تو آواز آ رہی تھی، قلم کی کاغذ پہ چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ 24,000 قلم اور کاغذ، کہیں کسی نے ایک مانگا تھا نہیں ملا، آج بیٹے نے 24,000 منگوا لیے۔ آواز آ رہی تھی، آواز آ رہی تھی، خامے کی آواز آ رہی ہے، کاغذ پر قلم چل رہا ہے کہ لکھو میں نے سنا اپنے والد موسی کاظم سے، انہوں نے سنا اپنے والد جعفر صادق سے، انہوں نے سنا اپنے والد محمد باقر سے، انہوں نے سنا اپنے والد زین العابدین سے۔ ساتھ بولو، پھر پڑھ رہا ہوں، ساتھ ساتھ بولنا۔ میں نے سنا اپنے والد موسی کاظم سے، انہوں نے سنا اپنے والد جعفر صادق سے، انہوں نے سنا اپنے والد محمد باقر سے، انہوں نے سنا اپنے والد زین العابدین سے، انہوں نے سنا اپنے والد حسین ابن علی سے، انہوں نے سنا اپنے بھائی حسن ابن علی سے، انہوں نے سنا اپنے والد علی ابن ابی طالب سے، علی ابن ابی طالب نے سنا محمد سے، محمد سے کہا جبرائیل نے، جبرائیل سے کہا اللہ نے۔ کوئی روایت کا یہ سلسلہ تو لاؤ کہ جو براہ راست روایت کر رہا ہو اللہ سے۔ ختم کر دوں کیا تقریر؟ جو براہ راست اللہ سے روایت کر رہا ہو، بیچ میں کوئی راوی کا سلسلہ ایسا نہیں کہ جس پہ تحقیق کرنا پڑے کہ کبھی کافر تھا یا مسلمان تھا، راوی ایسا نہیں۔ میں نے سنا اپنے والد سے، انہوں نے سنا اپنے والد سے، انہوں نے سنا اپنے والد سے، انہوں نے سنا اپنے بھائی سے، انہوں نے سنا اپنے بھائی سے، انہوں نے سنا اپنے والد سے، انہوں نے سنا رسول اللہ سے، ان سے کہا جبرائیل نے، جبرائیل نے کہا اللہ، جبرائیل سے کہا اللہ نے۔ تو اب خدا کی قسم جا کے پڑھ لینا، ہر شیعہ سنی راوی نے لکھا اس چین کو، یہ جو راویوں کا سلسلہ ہے اسے گولڈن چین کہا جاتا ہے، سلسلۃ الذہب، یعنی راویوں کا سونے کا سلسلہ، سونے میں تولنے والا سلسلہ، کہ جہاں کوئی راوی ایسا نہیں ہے جو زمینی ہو، کوئی راوی ایسا نہیں ہے جو زمینی ہو۔ تو اب سنو، ابھی میں نے روایت پڑھی نہیں ہے لیکن اس گولڈن چین کے لیے لکھا ہوا ہے کہ جو اس طریقے سے پڑھے گا نا امام کی پوری روایت یہاں سے اور اللہ تک اور اس کے بعد پوری روایت کا، یہ روایت، یہ گولڈن چین، یہ راویوں کا سلسلہ اس طرح الٹا پڑھنے سے اگر کسی دیوانے پر پڑھ کر پھونک دیا جائے تو وہ صحیح ہو جائے گا۔ پاگل جو ہے دیوانہ صحیح ہو جائے گا، صحیح دماغ ہو جائے گا، اس کا دماغ صحیح ہو جائے گا۔ جن کے نام لوگوں کا ہذیان ختم کر دیں،
توجہ ہے؟ لکھا سب نے، سب جلدی جلدی لکھ رہے، امام چپ ہو گئے، سب نے لکھا، پورا سلسلہ روات لکھ لیا۔ زدنی بیانا یہ اپنا رسول اللہ، اور بیان فرمائیے۔ کہا سنو، اللہ نے کہا جبرائیل سے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی۔ پھر قلم چلے کہ اللہ نے جبرائیل سے کہا کہ کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں آ گیا وہ میرے عذاب سے امان میں آ گیا۔ سب نے لکھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے؟ سب ہے میرے ساتھ مل کے آواز بلند درود پڑھے محمد و آل محمد۔ لکھا کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں آ گیا میرے عذاب سے امان میں آ گیا۔ 24,000 قلم کاغذ پر چل رہے تھے، لکھ لیا۔ جب لکھ لیا تو اب کہا اور بیان فرمائیے۔ پھر ہماری کا پردہ اٹھا اور کہا سنو، اللہ نے مزید کہا وَبِشَّرْتِهَا وَشُرُوتِهَا وَأَنَا مِن شُرُوتِهَا، اس قلعے میں داخل ہونے کی شرائط ہیں، اور ان شرائط میں سے ایک شرط میں بھی ہوں علی رضا۔ شرائط ہیں لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل ہونے کی، جیسے شہر علم میں داخل ہونے کی شرط ہے کہ دروازے سے جاؤ۔ شرائط ہے، شرائط۔ تو آپ چلے اور پہنچ رہے ہیں توس میں، بیچ میں سے ایک علاقے سے گزرے، وہاں رکنا تھا میرے مولا رضا کو۔ وہاں پر ایک شخص نے خواب دیکھا، اور وہ خواب میں اس نے دیکھا کہ مسجد نبوی ہے، اور مسجد نبوی میں رسول اللہ تشریف لائے ہوئے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ سب پہنچے تو میں بھی پہنچا۔ 12 صادقین، وراثت رسول، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے مصطفیٰ بندوں کو اپنی کتاب کا وارث بنایا ہے، اور پیغمبر نے کہا میرے سب کے سب مجھ جیسے۔ یاد ہے چیزیں؟ تو اب کہتا ہے کہ میں مسجد میں پہنچا، نبی کی مسجد، وہاں نبی تشریف فرما ہے، شور ہو گیا، نبی آئے ہوئے ہیں، ہم بھی پہنچے، میں بھی پہنچا، سب کچھ نہ کچھ لے رہے تھے، میں آگے بڑھا، رسول کے سامنے ایک طبق رکھا ہوا تھا جس میں کھجوریں تھی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کچھ مجھے عطا فرمائیے۔ رسول اللہ نے ایک مٹھی طبق میں ڈالی اور میری جھولی میں ڈال دی۔ میرے پاس کھجوریں آئیں 17۔ شواہد النبوہ ملا عبد الرحمن جامی اس روایت کو لکھ رہے ہیں، میرے پاس جو کھجوریں آئیں میں نے گنی خواب میں 17 کھجوریں۔ میں نے اس سے یہ تعبیر نکالی کہ میری عمر 17 برس رہ گئی ہے۔ کب میری آنکھ کھل گئی، صبح کی نماز پڑھ کے باہر نکلا، شور ہو رہا تھا رسول کا 8واں بیٹا علی رضا آ رہا ہے۔ جی ہے، سلامت رہے، اس بستی سے گزرنے والا ہے اور فلاں مسجد میں قیام ہوگا۔ کہا کہ جس مسجد میں قیام ہوا میں اس مسجد میں گیا تو محراب میں ویسے ہی بیٹھے تھے جیسے خواب میں نے رسول اللہ کو بیٹھا ہوا ہے۔ کہ ویسے ہی میں آگے بڑھا، اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ مولا کے سامنے ویسے ہی کھجوروں کا طبق رکھا تھا جیسے رسول کے سامنے رکھا تھا۔ میں نے اسی طرح آگے ہاتھ بڑھا کر کہا فرزند رسول مجھے کچھ عطا ہو۔ اسی شان رسالت سے دست امامت طبق میں داخل ہوئے، ویسے ہی کھجور باہر نکالی، ویسے ہی میں نے جھولی پھیلائی، ویسے ہی جھولی میں کھجوریں ڈالی۔ اب جو میں نے گنی 17 کھجوریں۔ اب سننا، راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا فرزند رسول کچھ اور بھی دے دیں، مسکرا کر کہا اگر رسول اللہ نے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی دے دیتا۔ تسلسل ہے نا، نظر آ رہا ہے تسلسل؟ 12 صادقین کا سلسلہ کہ جہاں کل کے کل محمد ہیں، سب کے سب محمد ہیں۔ تو اب دیکھو کہاں کہاں مصطفیت دکھائی دے رہی ہے۔ مصطفیت اگر نقاب میں بھی ہو تو اس کی زور رکتی نہیں ہے۔ بڑا جملہ میں نے کہا تھا، مصطفیت اگر نقاب میں بھی ہو تو زور نہیں رکتی، اس کی تجلی رکتی نہیں ہے۔ یہ مجلس حسین مصطفیت کی تجلی ہے۔ دو قسم کے امام، ایک امام حق، ایک امام باطل، ایک جنتوں والا، ایک جہنم کی طرف بلانے والا۔
تو جنت کے جتنے امام ہوں گے سب امامان جنت، سب کے سب جنت کے راستوں سے واقف، اس لیے کہ جنت کی جاگیر کے مالک۔ چھوٹے موٹے باغ چھین لیے کوئی مسئلہ نہیں، جنت کا باغ کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ ملکیت اللہ کی طرف سے لکھ دی گئی ہے، یہ پاور آف اٹرنی، یہ حسن اور حسین کے نام لکھ دی اور اللہ نے اپنے ہاتھوں سے۔ بھئی جب اللہ اپنے ہاتھ سے آدم بنا سکتا ہے تو کیا دستخط نہیں کر سکتا؟ اللہ اللہ قادر مطلق ہے، تو کسی کی سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے، اور آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، اسی لیے اس نے کہا کہ ان کو سمجھو تو بس تم یہ اطمینان کر لینا مجھے سمجھ لیا۔ اگر یہ سمجھ میں آ جائیں، ابھی تک تو 1400 برس سے کوشش ہو رہی ہے کہ مصطفیٰ کا میم سمجھ میں آ جائے، ابھی تو محمد کا میم سمجھ میں نہیں آیا، تو اللہ کا الف کیا سمجھ میں آئے گا، اور علی کا عین کیا سمجھ میں آئے گا، اور حسن کا ہے کیا سمجھ میں آئے گا؟ سمجھ رہے ہیں اپنی بات؟ ابھی تو حروف کی گفتگو مکمل نہیں ہوئی ہے، تو چلے۔ اور دیکھیے عجیب و غریب بات کہ جہاں امام نے خود اشارہ کیا ہے، واقعہ مجھے یاد آیا تو آپ کے حوالے کرتا ہوں، تھوڑا سا وقت ہے میرے پاس، آپ کے پاس بھی یقیناً ہونا چاہیے، تو آپ چلے۔ اور کچھ ہر دور میں دیکھیے جو خمس ہے وہ سادات کا ہمیشہ سے حق رہا ہے، اور یہ اللہ نے قرآن میں لکھ دیا ہے، اور صدقہ سادات پر سے حرام، زکوٰۃ سادات پر سے حرام، اور سادات کے لیے امت کے لیے رکھا گیا انہیں خمس دینا ہے، خمس دینا ہے، سادات کو خمس دیا جائے۔ تو اب کچھ لوگ تھے کہ جو اموال جمع کرتے تھے اور امام تک خمس پہنچاتے تھے، ظاہر سی بات ہے دین مکمل کرنا ہے، یا کوئی سازش نہیں تھی، یہاں اپنے دین ارکان دین کو مکمل کرنا تھا، اور اللہ کے سامنے سرخرو ہونا تھا کہ ہم نے اپنے فرائض ادا کیے۔ کنفیوژن تاریخ میں یہ مورخوں نے لکھ دی کہ جو خمس جمع ہوتا تھا، جو صدقات و خیرات جمع ہوتے تھے، وہ اپنے مقصد کے لیے یا اپنی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے، کوئی تحریک نہیں۔ لوگ اگر اپنے فرائض دینی ادا کر رہے ہیں تو جنت تک پہنچنے کے لیے، کہ کل ہماری پکڑ نہ ہو جائے، سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تو لوگوں نے اپنے کچھ اموال، کچھ نذرات، کچھ خمس اور کچھ تحائف، کچھ سوالات حوالے کیے نمائندہ امام کے، اور اس نمائندہ امام نے دو لوگوں کو بلایا، کہا کہ فلاں راستے سے ہوتے ہوئے جانا اور پہنچ جانا، اور مدینے جانا، اور وہاں ہمارے ساتھ میں امام تک یہ تمام نذرات، یہ ہدایہ، یہ خمس، یہ تمام چیزیں، یہ سوالات ہیں کچھ پہنچا دینا۔ سواری کا انہوں نے گھوڑا لیا، چلے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پہنچنے سے پہلے جس مقام پر پہنچے وہاں ہمارا زیادہ راہ ختم ہو گیا، اور مدینہ چند منزلوں کے فاصلے پر تھا۔ ہم نے کہا چلو یہاں آرام کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کچھ زیادہ راہ ملتا ہے، اس کے بعد روضہ رسول کی زیارت کر لیں گے۔ دیکھتے وہ رک گئے ایک مقام پر، کہتے تھوڑی دیر کے بعد ایک گرد اڑتی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے کوئی گھوڑے پہ بیٹھا ہوا آ رہا ہے۔ جیسی گرد چھٹی ہم بے اختیار کب کپا پہ کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ ہمارے امام موشے کاظم عام قدموں پہ جھکے، 10 بوسی کی، قدم بوسی کی، اور امام کو وہ ہدایہ اور نذرات ان کے سامنے پیش کر دیے۔ اور ہماری آستین میں کچھ ایسے سوالات تھے جو لکھے ہوئے تھے کہ ابھی ہم امام کو پیش کرتے۔ امام نے کہا اپنے پاس رکھو، ان کے جوابات میں تمہیں دے رہا ہوں۔ کوئی ہے؟ ان کے جوابات، ان سوالات کے جوابات ان کاغذات میں لکھے ہوئے ہیں کہ مولا زیادہ راہ ختم ہو چکا ہے اور چاہتے ہیں روضہ رسول کی زیارت بھی ہو جائے۔ امام نے کہا کتنا رہ گیا ہے؟ کہ مولا یہ 2 روٹیاں رہ گئی ہیں، اور یہ ہمارے نہ جانے کے لیے نہ آنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ میرے ہاتھ میں دو 2 روٹیوں کو لیا، ایسے ایسے الٹا کر رکھو، یہ پورے سفر کے لیے کافی ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ سلامت رہے آپ کیسے سن رہے ہیں؟ اور جہاں تک تعلق ہے نبی کی زیارت کا، وہ تمہیں ہو گئی۔ یہ سلامت رہے، سنایا۔ جہاں تک نبی کی زیارت کا تعلق ہے، ہو گئی۔ تو اب اس پر علماء نے بحث کی کہ امام نے یہ کیا کہا کہ نبی کی زیارت ہو گئی؟ تو کسی نے کہا نہیں، وہ اصل میں روضہ رسول کی زیارت کی بات ہے کہ اگر دور سے بھی زیارت کر لی تو زیارت ہو گئی۔ نبی کہ روزے کی زیارت اگر دور سے بھی کر لی تو وہ زیارت ہو گئی۔ تو امام اس لیے کہہ رہے تھے کہ نبی کے روزے کو دور سے تم نے سلام کر لیا، ہو گیا۔ ایک عالم نے کہا نہیں،
ایسا نہیں ہے. اصل میں امام نے اپنے تک نسبت دی. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہ وہ ایسے کہ امام کی زیارت نبی کی زیارت ہے. ایک محمد کو دیکھا اس کا مطلب ہے پہلے محمد کو دیکھا. تو عالم نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ 25 برس کے تھے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور امام اہل سنت حضرت ابو حنیفہ آئے امام کی زیارت کے لیے. اور جب امام صادق 25 برس کے باہر آئے تو ان کے ہاتھ میں عصا تھا. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے امام صادق سے کہا کہ آپ تو ابھی 25 برس کے, آپ کو عصا کے سہارے کی ضرورت کیا؟ شاگرد ہیں تو شاگرد سوال کر سکتا ہے استاد سے. لولا السنتان لہلک النعمان. تو کہا کہ آپ کو اس عصا کے سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو امام صادق نے کہا سہارے کے لیے نہیں رکھا ہے, یہ میرے جد رسول اللہ کا عصا ہے, تبرک کے لیے رکھا, برکت کے لیے رکھا. تو امام ابو حنیفہ نے جیسے ہی سنا کہ امام صادق کے ہاتھ میں صادق کی وراثت ہے, صادق نبی کی وراثت ہے, اور وہ عصا جو عصائے رسول ہے وہ اس وقت امام کے پاس ہے, تو فوراً کہتے ہیں ذرا سا عصا سے ہاتھ ہٹائیے. کہا کیوں؟ کہا میں اس عصا کو چومنا چاہتا ہوں کہ جس کی نسبت ہے رسول سے. تو فوراً امام صادق نے کہا وہ عصا جو رسول سے مس ہوا اس کی نسبت ہے, ان رگوں میں خون رسول دوڑ رہا ہے. ان رگوں میں خون رسول دوڑ رہا, رسول کا لہو ہے صادقوں کی رگوں میں. توجہ فرمائی. تو عالم نے کہا اس نسبت سے امام نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے رسول کو دیکھا, جس نے مجھے دیکھا اس نے رسول کو دیکھا. ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا. دیکھیے علماء اہل سنت نے بھی اس روایت کو محفوظ کیا ہے. چونکہ آپ خاموش ہوئے تو میں صرف 1 منٹ لوں گا اور متصل ہو جاؤں گا اپنی گفتگو سے. جب پیغمبر معراج سے واپس آئے اور جو کچھ دیکھا پیغمبر نے بیان فرمایا کہ زمین سے آسمان, آسمان سے خلا, فضا, سب کو چیرتا ہوا آگے بڑھا, سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھا, قاب قوسین تک پہنچ گیا. مشرق, مغرب, شمال, جنوب, زمین, آسمان, عرش, کرسی, لوح قلم, جنت, جہنم, فرشتے, ملائکہ, انبیاء, صالحین, صدیقین, شہداء, سب کچھ دیکھتا ہوا واپس آ گیا. تو شرح مشکات وہاں سے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ راوی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اللہ سے ملاقات ہوئی؟ پیغمبر نے کہا ہوئی, اس لیے کہ وہ میزبان تھا, میں مہمان, اور جب مہمان کو بلایا جاتا ہے میزبان چھپتا نہیں. کہا یا رسول اللہ جب ملاقات ہوئی تو یہ بتائیے کیا اسے دیکھا؟ کہا دیکھا. کیا بتائیے یہ بھی بتا دیجئے, جب دیکھ لیا تو اب یہ بتا دیجئے وہ کیسا ہے. تو اب پیغمبر نے کہا بس تم یہ سمجھ لو کہ من زارنی فقط زار اللہ, جس نے مجھے دیکھا اس نے اسے دیکھا. اس لیے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا, وہ کبھی نظر نہیں آتا. یہ قضیہ بھی علی نے حل کیا. علی سے ذالب یمانی نے پوچھا تھا یا علی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ علی نے کہا علی ایسے رب کا سجدہ ہی نہیں کرتا جسے دیکھتا نہ ہو. لیکن اب علی نے جملہ مکمل کیا, کہا سنا یہ تمہاری جاگتی ہوئی ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا. لم ترہ العیون بمشاہدۃ الابصار, یہ آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی. دل میں معرفت کی آنکھ سے وہ دیکھا جاتا, معرفت کی آنکھ سے دیکھا جاتا. اللہ کبھی دکھائی نہیں دے گا, لیکن چونکہ بندے یہ چاہتے ہیں کہ پوچھیں کہ اللہ کیسا ہے, تو مصطفیٰ نے کہا ابھی تم مجھے سمجھ لو, اللہ کی ایک اول مخلوق کو سمجھ لو, یہ بڑی بات ہے. کہاں اللہ؟ تو اب اس لیے ضروری ہے کہ اتصال رکھا جائے ذکر محمد و آل محمد کو ذکر خدا سے. ہمارے ہاں کوئی نصیریت کی گنجائش نہیں ہے, ہمارے ہاں نصیریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ خامخواہی کے الزامات ہم پر تھوپے نہ جائیں. نصیری کافر ہے, ان کا اس مذہب تشیع سے کوئی واسطہ نہیں. جیسے بہت سے فرقے گزرے کہ ایک واقفیہ فرقہ تھا کہ جو امام موسی کاظم کے بعد کسی کو امام نہیں مانتا تھا, وہ واقفیہ تھے, ان کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں. قادیانی ہو گیا, مسلمان سے, اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اب کوئی زبردستی تھوپ دے, توجہ ہے. تو یہ جو مکتب امامیہ ہے یہ مکتب توحید ہے. اس جملے کو سلوگن بنائیں آج, مکتب امامت مکتب توحید ہے. ان 12 نے توحید
کسی سے پڑھ کے نہیں بتائی، انہوں نے رسول سے پوچھا اللہ کون، رسول کو اللہ نے بتایا میں کون۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو یہ مکتب امامت، مکتب توحید ہے۔ علی نے ممبر کوفہ پر بیٹھ کر سمجھایا ہے اللہ کیا۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الامم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد معدود ولا نعت معجود ولا عدل ممدود ولا وقت معدود۔ علی جھوم جھوم کر اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے۔ کون ہے جو اس کی حدوں کو چھو لے؟ علی نے کہا یہ کالا کالا کہنے والے اسے کیا سمجھ پائیں گے؟ علی نے کہا وہ اللہ وقت میں محدود نہیں کیا جا سکتا، اسے عدد میں قید نہیں کیا جا سکتا، نہیں بتایا جا سکتا کہ وہ کب تک ہے، اس کی کوئی ایکسپائری نہیں ہے، اجل ممدود، نہ اس کی آغاز کا کچھ پتا، نہ اس کی انتہا کا کچھ پتا، نہ اس کی گہرائی کا، نہ اس کی وسعتوں کا، نہ اس کی حدود کا، وہ لامحدود ہے۔ یہ پرواز کرتے ہوئے تمہارے پر شل ہو جائیں گے، اس کی بلندی کو نہیں پا سکتے۔ علی ممبر کوفہ پر بیٹھ کر توحید کا خطبہ دے رہے تھے، اور پھر اس کے بعد جب علی نے مردوں کو زندہ کیا، بیماروں کو شفا دی، نابیناؤں کو بینائی دی، تو فوراً سجدے میں سر رکھ کر کہا اپنے کو نہیں اسے بنوانے آئے ہیں، اس کے بنائے ہوئے امام ہیں، یہدون بامرنا کی منزل پر اس نے کہا ہے تو امر خدا سے ہدایت کر رہے۔ تو آج تک امر خدا سے ہدایت ہو رہی ہے، اور آج یہ مجلسیں ہدایت کی منزل پر ہیں، یہ مجلس عزا کا فرش یہ ہدایت کی منزل پر ہے، اس لیے کہ ہادی پردے غیب میں ہے، اور وہ جو چاہے ہدایت کا انتظام نافذ کر دے۔ تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے اوپر فخر کروں، اہل سنت بھی مجالس عزا برپا کر رہے ہیں، شہادت نامے وہاں بھی پڑھے جاتے ہیں، جہاں حسین کا تذکرہ ہو جائے سمجھ لو حق کی بات ہو رہی ہے۔ عزیزو اگر کربلا راستے سے اور بیچ میں سے ہٹا دی تم نے تو پھر پہچان مشکل ہو جائے گی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ کربلا ایک واحد پہچان اب بچی ہے حق و باطل کی، اور حسین نے اس پہچان پر مہر تصدیق سخت کر دی کہ اب جو حسین والا ہے وہ حق والا ہے، اس لیے کہ حسین کا باپ رسول نے کہہ دیا وہ حق کے ساتھ ہے اور حق اس کے ساتھ، حق اس کے ساتھ۔ پوچھا حسین نے میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے کون سا تمہیں لوٹ لیا ہے؟ میں نے تمہیں کون سا قتل کر دیا؟ میں نے کون سا تمہاری املاک پر قبضہ کیا ہے؟ کیوں میری جان کے در پہ ہو؟ کیوں مجھے مارنا چاہتے ہو؟ سب نے کہا کہ نہیں، آپ نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، آپ نے ہمیں قتل نہیں کیا۔ کہا پھر کیوں مارتے ہو؟ کہا بغضا لابیک، آپ کے بابا کے بغض کی وجہ سے، دشمنی علی کی وجہ سے، کہ آپ کے بابا نے ہمارے آبا و اجداد کا قتل کیا۔ تو علی نے اپنی مرضی سے نہیں، رسول کی مرضی سے تلوار چلائی تھی۔ اور آج اگر حسین کربلا میں آئے ہیں تو سر الشہادتین میں محدث دہلوی نے لکھ دیا کہ یہ حسین نہیں آئے، یہ رسول آ گئے، یہ رسول آ گئے۔ حسن مجتبیٰ کی شہادت رسول کی سری شہادت، اور حسین کی شہادت رسول کی جہری شہادت۔ یہ محدث دہلوی سر الشہادتین میں لکھ دیا انہوں نے کہ دو شہادتوں کا راز کیا ہے۔ حسن مجتبیٰ حسین ابن علی دونوں رسول سے منیت کی منزل پر تھے، حسین بھی دوش پر، حسن مجتبیٰ بھی دوش پر، اور حسن کے صیغہ مبالغہ کو حسن کہا جائے، اتنا حسین کہ جس سے زیادہ کوئی حسین نہ ہو، اور جب اسی حسن کی آغوش میں کوئی بیٹا آ جائے اور وہ بیٹا بھی جو قاسم حسن بن جائے، کہ جہاں سے حسن تقسیم ہو رہا ہو، تو سوچئے کہ قاسم ابن حسن کا حسن کیا ہوگا۔ آپ کی آواز بلند ہو رہی ہے، دیکھیے یہ وقت ہی کچھ ایسا ہے کہ یہاں تو صرف اس وقت حسین کہو تو دل پر چوٹ لگتی ہے، اس صبح کا وقت ہے ہی ایسا کہ بس صرف کوئی ہائے حسین کہہ دے تو رونا آ جاتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ انسان ہونا چاہیے، اگر انسان ہو تو رو گے ضرور۔ میں جانوروں کی بات نہیں کرتا، اگر یہیں کہیں آواز میں پہنچ رہی کوئی جانور بیٹھا ہے اس سے بات نہیں ہو رہی، انسانوں سے بات ہو رہی ہے کہ جب ایک لٹے ہوئے مسافر کا تذکرہ ہو اور ہائے نہ کہے، جب بات آ جائے ایک 13 برس کے بچے کی
کہ جس کی ماں اس سے بڑی محبت کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ 4 برس کا یتیم ہو چکا تھا. بچے کے سر سے سایہ اٹھ چکا تھا بابا کا، اور بچے نے تو اپنے 4 برس میں وہ منظر دیکھا ہے کہ خدا کسی بچے کو وہ منظر نہ دکھائے کہ جس بچے نے اپنے باپ کا جنازہ اپنے گھر سے 2 مرتبہ اٹھتے ہوئے دیکھا. اجرکم اللہ. بابا کا جنازہ 2 مرتبہ جس بچے نے اپنے گھر سے اٹھتا ہوا دیکھا ہو، سوچو وہ بچہ اپنے بچپنے ہی سے کتنا مظلوم ہے، کتنی مصیبتیں اس نے اٹھائی ہیں. کہ پہلی مرتبہ جب باپ کا جنازہ گھر سے گیا تو کفن سفید تھا، اب کہنے کے لیے کچھ رہ نہیں گیا. اور اب جب باپ کا جنازہ گھر میں واپس آیا تو کفن سرخ ہو چکا تھا. اور بچے پر کیا گزر رہی ہوگی کہ جب دیکھا اس نے کہ پھوپھی بھی جنازے سے تیر نکال رہی ہیں، چچا حسین بھی، چچا عباس بھی، تو بچے نے چاہا کہ خود بھی آگے بڑھے. تو جیسے ہی بچے کا ننھا سا ہاتھ ایک تیر پر پہنچا، حسین تڑپ کے آگے بڑھے اور قاسم کو سینے سے لگا لیا. بیٹے تیرا چچا زندہ ہے، تیرا چچا زندہ ہے. جو حکم اللہ، آپ کی آواز گریہ بلند ہو جائے. کیا کیا اس بچے نے دیکھا ہے کہ باپ کا جنازہ 2 مرتبہ اٹھا ہے. اور پھر اس بچے نے تو باپ کے جگر کے 72 ٹکڑے بھی تو دیکھے. بچے کو معلوم ہے جب ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو کیسے لگتے ہیں. یہ جملہ رونے کے لیے کافی تھا. جب بدن کے ٹکڑے ہوتے ہیں تو وہ ٹکڑے کیسے ہوتے ہیں بچہ یہ بھی جانتا ہے. تو قاسم بڑی محبت ہے ماں کو، جناب ام فروا کو قاسم سے بڑی محبت ہے. اور اتنا حسین ہے قاسم ابن حسن کہ مسلسل ہر روز کوئی نیا جوڑا پہنا کے دیکھتی ہیں. آج میرا بیٹا سرخ جوڑے میں کیسا لگے گا، آج میرا قاسم سبز جوڑے میں کیسا لگے گا، آج گلابی جوڑے میں کیسا لگے گا. کبھی گلابی امامہ، کبھی سبز امامہ، کبھی سفید امامہ، اور مسلسل دیکھ رہی ہیں. اور کبھی سیاہ امامہ باندھ دیتی کہ نظر نہ لگ جائے. سادات کے گھرانے کا بچہ ہے، نظر نہ لگ جائے. اتنا حسین قاسم. ختم ہو گئی گفتگو. آ گیا قربانیوں کا دن. بس رونے کے لیے کافی ہے. قربانیوں کا دن آ گیا کہ جب قربانیاں ہی قربانیاں ہیں. اور ایسے میں ہر شخص کے چاہتا ہے پہلے میری قربانی قبول ہو جائے. اللہ کی بارگاہ میں فرزند رسول میری قربانی پیش کر دے. اب بار بار ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ سب سے پہلے میرے بچے کی لاش آ جائے، میرے بچے کی لاش پہلے آ جائے. قاسم آ کے بیٹھ گئے. اماں بار بار آقا کے پاس جاتا ہوں، آقا اجازت نہیں دے رہے. ماں نے بچے کو سینے سے لگا لیا. یتیم بچہ، بیوہ حسن. ماں بیٹے بیٹھ گئے رو رہے. اماں بڑی سخت مصیبت آ گئی، بار بار پوچھتا ہوں مگر چچا اجازت نہیں دیتے. جیسے ہی لفظ مصیبت سنا بی بی فروا کی آنکھیں کھل گئی، چہرے پر سرخی آ گئی. کہا بیٹے تم نے کیا کہا مصیبت؟ قاسم ذرا جلدی قریب آؤ. قریب آ گئے. کہا ذرا اپنی آستین الٹو. آستین الٹی تو ایک تعویذ بنا ہوا تھا. کیسے کھول؟ اس لیے کہ جب تمہارے بابا حسن اس دنیا سے جا رہے تھے تحریر لکھ کر گئے تھے، اور مجھے یہ تاکید کی تھی کہ اس کو اس وقت کھولنا جب سخت مصیبت آ جائے. جب سخت مصیبت آ جائے. اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو جائے. جب سخت مصیبت آ جائے اس وقت کھولنا. تعویذ کھولا، اس میں تحریر نکلی. بی بی فروا نے تحریر پڑھی، رونے لگی. کہا قاسم مسئلہ حل ہو گیا، چلو بیٹا میرے ساتھ چلو. آ گئی امام وقت کے خیمے میں. کہا قاسم امام کے سامنے تحریر پیش کرو. امام حسین نے تحریر کو دیکھا، بے اختیار چیخ مار کے روئے. یہ تو میرے بھیا حسن کے ہاتھ کی تحریر ہے. لکھا ہوا تھا اے حسین جب قربانیوں کا دن آ جائے تو قاسم کو میری طرف سے قربان کر دینا، اسے روکنا نہیں. حسین نے کہا قاسم بڑی سفارش لے آئے، بڑی سفارش لے آئے. اب میں تمہیں روک نہیں سکتا. اب مجھے بتاؤ کیا کوہرام ہوا ہوگا خیمہ گاہ حسینی میں کہ جب یادگار حسن مجتبیٰ جانے کے لیے تیار ہو گیا. حسین نے جیسے علی اکبر کو سجایا ویسے ہی قاسم کو پہلے سجا چکے تھے. نیا کرتا پہنا دیا اور اس کے بعد جب سر پہ امامہ باندھا تو امامے کے 2 شملے ادھر ادھر لٹکا دیے، اور لٹکانے کے بعد کرتے کے گریبان کو چاک کر دیا. زینب نے چیخ کر پوچھا بھیا یہ کرتے کا گریبان چاک کیوں کیا؟ حسین نے روتے ہوئے کہا زینب تمہیں پتا ہے نا کہ چاک گریبانی یتیمی کی نشانی ہے. میں نے اس لیے بچے کے گریبان کو چاک کیا کہ لوگ سمجھ جائیں کہ آنے والا یتیم ہے تو شاید کسی کو رحم آ جائے. شاید کسی کو رحم آ جائے.
حسین کو اتنا خیال ہے فرزند حسن کا. سلام کیا قاسم نے, ایک ایک بیوی سے رخصت ہو گئے, پھوپھیوں سے رخصت ہوئے, ماں سے رخصت ہوئے. چچا نے خود زین پر بچھایا, جاؤ قاسم جاؤ. چچاؤں کو جھک کر سلام کیا. حسن مشتبہ کی یادگار جنگ کی ہے قاسم نے. ارزق شامی اور اس کے چاروں بیٹوں کو تہہ تیغ کیا ہے. وہاں سے فوج میں غصے پہ غصہ بڑھا جا رہا تھا. ادھر سے قاسم حملے پہ حملہ کیے جا رہے تھے. آخری جملے پڑھنے جا رہا ہوں, تمہاری آواز بلند ہو جائے. آخر 13 برس کا 3 دن کا بھوکا پیاسا یتیم حسن کب تک جنگ کرتا, ہیلے سے قاسم کو گھیرا گیا. چاروں طرف سے حملہ ہوا. قاسم زین سے زمین پر آ گئے. جب زین سے زمین پر آئے تو راوی کہتا ہے میں نے بہت سے شہیدوں کو گرتے ہوئے دیکھا. جو بھی گھوڑے سے گرتا وہ کہتا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ میں گر گیا. کوئی کہتا آقا میں گر گیا, کوئی کہتا مولا میں گر گیا, کوئی کہتا چچا میں گر گیا, کوئی کہتا بابا میں گر گیا. کہا یہ عجیب بچہ تھا, جب گرا تو کہا اماں میں گر گیا, اماں میں گر گیا. ادھر سے قاسم کی آواز آئی, آخری جملے اماں میں گر گیا. حسین کے کان میں جملے پہنچے, عباس کے کان میں جملے پہنچے. حسین نے عباس کو دیکھا, عباس نے حسین کو دیکھا. دونوں بھائیوں کو جلال آ گیا کہ حسن کا بیٹا زمین پر گرا ہے. ادھر سے عباس نے حملہ کیا, ادھر سے حسین نے حملہ کیا. ایک بار راوی کہتا ہے ادھر کی فوج ادھر, ادھر کی فوج ادھر. آواز آ رہی تھی چچا مجھے بچائیے, چچا مجھے بچائیے. اب جو فوجوں کو بھگا کے حسین لاش قاسم پر پہنچے, دیکھا لاش ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی. حسین نے کہا قاسم مجھے معاف کرنا, تو بلاتا رہا, چچا نے آنے میں دے.